دوستو سانپ دستے قدرت کی وہ حسین اور زہریلی مخلوق ہے جس کی نہ صرف لاتعداد نسلیں اس کائنات ارضی میں موجود ہیں بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دیکھ کر بلا اختیار زبان سے اپنے خالق کی حمد و ثنا نکلتی ہے۔ لیکن جب ان خوبصورت وجود کے زہریلے پن سے واقفیت حاصل کی جائے تو ان سے دور رہنے میں ہی عافیت سمجھی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود خطروں سے کھیلنے والی فطرت انسانی نہ صرف ان سانپوں کے بارے میں جا بجا دلچسپی کا اظہار کرتی ملتی ہیں بلکہ ہم میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کی تحقیق میں گزار کر نسل انسانی کو اپنے اس دشمن کے مزاج اور اس کے زہریلے پن سے بچنے میں رہنمائی بھی کی ہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الف لیلا، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں حشرات الارض کے قبیلے سے اسی نوع کا انتخاب کیا، جس میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ قدرت کی یہ مختلف منفرد مخلوق، جن میں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں زہر کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، جبکہ کچھ ایسی نسلیں بھی اس زمین کی مکی ہیں جو لمحوں میں انسانی جان لینے کی قدرت رکھتی ہیں۔ اور آج ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش بھی کریں گے کہ دنیا میں یہ اپنا ایک علیحدہ وطن بھی رکھتے ہیں جو کہ سنیک آئز لینڈ یعنی سانپوں کے جزیرے کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جہاں صرف اس دشمن جاں کی حکومت ہے اور وہاں پر کسی بھی انسان کا گزر ممکن نہیں۔ البتہ کچھ سرپھرے ایسے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے موت کی اس وادی کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس گھاٹی میں قدم رکھنے سے قبل ہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے حسب روایت درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یوٹیوب کے خودکار نظام کی بدولت ان تک بر وقت پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، یوں تو دنیا میں اس دشمن جاں کی ہزاروں اقسام پائی جاتی ہیں جن میں اکثر ویران علاقوں اور جنگلات کی مکی ہوتی ہیں، لیکن سانپوں کی کچھ نسلیں ایسی بھی ہیں کہ جو کہ انسانی آبادیوں حتیٰ کہ ہمارے گھروں تک میں اپنا نشیمن بنا لیتی ہیں، لیکن ان میں اکثر میں زہر نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ ان سانپوں میں اکثر کی لمبائی 1 سے 2 میٹر تک ہوتی ہے، جبکہ ان کا رنگ خاک یعنی مٹی سے مشابہ ہوتا ہے، جو کہ عام طور پر مینڈک یا چھوٹے موٹے کیڑوں کو کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن یہ معصوم سانپ اکثر اوقات انسانی نگاہوں میں آنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں، جبکہ ان کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے چھوٹے سے وجود میں زہر کی کچھ مقدار رکھتی ہے، لیکن ان کے ڈسنے سے انسانی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ان میں قلیل مقدار میں موجود زہر جس میں انسانی کے کئی امراض کے لیے علاج کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لیکن سانپوں کی وہ تیسری مخلوق انتہائی خوفناک اور جان لیوا ہوتی ہے جس کے ڈسنے سے اگر بر وقت علاج ممکن نہ ہو تو اس کی بدولت انسانی جان جانے کے امکانات بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کا بسیرا عام طور پر آبادیوں سے بہت دور جنگلات اور ویران علاقوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم برصغیر پاک و ہند میں پائے جانے والے انتہائی زہریلے سانپوں کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے، جن کا جان لیوا زہر ہر انسانی نسل کے لیے موت کا پیغامبر ثابت ہوتا ہے۔ ان میں کوبرا ایک مشہور قسم ہے جو کہ آبادیوں کے قریب یا کھیتوں میں کہیں بھی آپ سے مقابلے کے لیے تیار مل سکتا ہے۔ مختلف رنگوں کے حامل اس سانپ میں ماہرین کے نزدیک اس قدر زہر موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بھی جان لینے کی قدرت رکھتا ہے، مگر یہ عام طور پر کالے رنگ میں موجود ملتا ہے۔ اس کالے ناگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا سامنا کسی انسان سے ہو جائے تو یہ بجائے اس کے کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے یا چھپنے کی کوشش کرے، یہ مقابلے کے لیے تیار مل جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 1 سے 2 میٹر تک ہوتی ہے اور مقابلے کے لیے اپنے جسم کا نصف حصہ زمین سے اوپر اٹھا کر حملے کی تیاری کرتا ہے اور پھر اپنے تیز اور نکیلے دانتوں کو انسانی جسم میں داخل کر کے بل کھاتے ہوئے اپنا زہر اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ سنچور نامی ایک اور سانپ بھی جس کے جسم پر عام طور پر دائرہ نما لکیریں ہو سکتی ہیں، بھی انسانوں کو ڈس لے تو اس کے لیے بھی فوری علاج ضروری ہے، وگرنہ جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور سانپ جو کہ زیادہ سے زیادہ 2 فٹ تک طویل اور انسانی انگلی کی موٹائی کا حامل ہوتا ہے، وہ بھی انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ مقابلے کے وقت یہ بھی نہ صرف اپنے جسم کا آدھا حصہ زمین سے اوپر اٹھا لیتے ہیں
بلکہ اپنی تیز نگاہوں سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پیچھے کی جانب چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جلد جب رگڑ کھاتی ہے تو ایک خوفناک آواز جنم لیتی ہے، اور پھر یہ اچھل کر اپنے مد مقابل پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ سانپ، جس کو علاقائی زبان میں کنڈوا کا نام دیا جاتا ہے، کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس کا اصل وطن برصغیر پاک و ہند ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ برازیل اور امریکہ کے جنگلات میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض سپیروں کے مطابق اس کے ڈسنے سے انسانی جسم کے مساموں سے خون جاری ہو جاتا ہے اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سامبوک کے قبیلے کی ایک اور نسل جو پاکستان کے علاقے کوئٹہ اور بھارت کے کچھ علاقوں کی مکی ہے، کے بارے میں ماہرین کے درمیان اختلاف ہونے کے باوجود کئی کہانیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اور ناقابل یقین روایت یہ ہے کہ یہ انتہائی زہریلا سانپ خود اپنی نسل کا دشمن ہوتا ہے اور پیدائش کے بعد ہی اپنے والدین کے معدے کا حصہ بن جاتا ہے۔ شاید اس وجہ سے ہی یہ ایک نایاب نسل سمجھی جاتی ہے۔ سپیرے اس سانپ کو کل مار یعنی اپنی ہی نسل کے قاتل کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی عام طور پر ایک بڑی پینسل کے برابر ہو سکتی ہے اور یہ انتہائی سرد علاقوں کو ہی اپنا نشیمن بناتا ہے، لیکن یہ اگر کسی پتھر کو ہی اپنا نشانہ بنائے تو اس کے ڈسنے سے بھی وہ بھی چور چور ہو جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی انسان اس کے غضب کا نشانہ بن جائے تو عین ممکن ہے کہ اس کو کسی ہسپتال تک بھی پہنچنے کا موقع نہ مل سکے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس کے علاوہ بھی سانپوں کی بے شمار اقسام ہیں جن کے دانتوں کو زہر آلود کانے سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن اس مختصر وقت میں ان کا تذکرہ ممکن نہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیا تھا کہ ان دشمنان جاں کی اپنی ایک راجدھانی بھی ہے جو کہ برازیل میں پائی جاتی ہے، کی بھی اپنی ایک الگ کہانی ہے، جس کو اب ان کی بہتات کے بدولت سانپوں کے جزیرے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ جو کہ رقبے کے لحاظ سے 4,30,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے، کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے ہر ایک مربع میٹر پر ایک سانپ پایا جاتا ہے، جس کا تعلق سانپوں کی گولڈن نسل سے ہے جو کہ انتہائی زہریلی سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2009 میں اس علاقے کو کیلے کی کاشت کے لیے تیار کرنے کا ایک منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا، جس کے لیے خاص طور پر ایک لائٹ ہاؤس کی بھی تعمیر کی گئی تھی، جہاں پر ایک چوکیدار کو اس کی فیملی سمیت ٹھہرایا گیا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اپنے خاندان سمیت ان سانپوں کا شکار ہو گیا، جبکہ اس دوران وہاں ان سانپوں کی نسل اتنی تیزی سے پھیلی کہ آخری سروے کے مطابق وہاں پر ان دشمنوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے بعد وہاں پر برازیلین نیوی نے انسانوں کا داخلہ ممنوع کر دیا کہ اب صرف محققین کی ٹیمیں ہی خصوصی اجازت نامے کے ذریعے وہاں جا سکتی ہیں۔ لیکن اب آخری حد تک سانپوں کی تعداد بڑھنے کے بعد ان میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، اور 2015 کے ایک سروے کے مطابق اب اس خوفناک جنگل میں ان خوفناک اور انتہائی زہریلے سانپوں کی تعداد کم ہو کر صرف 2 سے 4 ہزار تک رہ گئی ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے وہاں موجود ہوتے خوراک کے ذرائع ان کی ضروریات کے لیے ناکافی تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایک بہت بڑی اکثریت وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں منتقل ہو گئی ہے، جبکہ بہت سے سانپ ناکافی خوراک کے ذرائع کی وجہ سے موت کی وادی میں گم ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کارخانہ قدرت میں اللہ رب العزت کی کوئی بھی تخلیق ایسی نہیں جو بے مقصد پیدا کی ہو، اور ظاہر ہے کہ بظاہر اس انسان دشمن نظر آنے والی مخلوق کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہے، لیکن دستیاب معلومات کے مطابق انہی سانپوں کے زہر سے کئی ایسی ادویات کی دوائی ممکن ہے کہ جو کہ کئی ایک مہلک امراض کے علاج کے لیے تیار کی جاتی ہیں، جبکہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ان کے زہر سے ہی ان کے زہر کا تریاک بھی تیار کیا جاتا ہے۔
جس کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں ایسی لیبارٹریاں موجود ہیں جہاں پر نہ صرف ان سانپوں کو بڑی قیمت کے عوض خریدا جاتا ہے بلکہ ان کا زہر نکال کر اس کی مدد سے اس کی ادویات بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ جبکہ ایک اور دلچسپ حقیقت بھی ہمارے معاشرے میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ موجود ہے کہ صوفیہ کی طرف سے بھی بعض ایسی کلامیں اس کائنات ارضی میں موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے ڈسے کا علاج ممکن ہے۔ وہ قرآنی آیات نہیں ہیں بلکہ ان کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پنجابی یا ہندی میں تشہیر کیے گئے کوئی اشعار ہوں، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر مؤثر دیکھے گئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔